آج ماہ رجب کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو جسے پڑھتے ہی نصیب بدل جاتا ہے، مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، مقصد جتنا بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے، بے شک ازما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رجب تیسری جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو فوری طور پر آپ کی زندگی سے تمام مشکلات کو اور تمام پریشانی کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا کر دے گا۔ ناظرین، آج جہاں بھی نظر دوڑائیں ہر طرف تمام پریشانیوں کی جڑ صرف پیسہ ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ کسی کی اف تک برداشت نہیں کرتا لیکن پیسے کی خاطر سر جھکا دیتا ہے۔ آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، آج رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج 15 رجب جمعرات کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ 15 رجب جمعرات کے دن کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا اللہ سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو مل جاتی ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو من پسند شادی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھا ہے اللہ ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ دوستو، ماہ رجب جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کریم 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی مانگنے والے کو اللہ 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ ناممکن ہے، دینے والی ذات رب کی ہے جو خزانوں کا مالک ہے، جو رازق بھی ہے اور جو ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو کبھی بھی بھوکا سونے نہیں دیتا۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے اولادی ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا چند دن، چند مہینے نہیں بلکہ چند گھڑیوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، کئی ہفتوں تک اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج رجب کی 15 تاریخ جمعرات کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بار صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا بتاؤ سب سے خوش نصیب کون ہے؟ تو ایک صحابی بولے کہ سب سے خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہمیں آپ کی قربت نصیب ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے فرمایا کہ نہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو بنا دیکھے مجھ پر یقین رکھیں گے، اللہ کے وعد ہونے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو مجھے اور میرے رب کو دیکھے بغیر، سنے بغیر میری تعلیمات پر یقین بھی رکھیں گے اور ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ دوستو، اللہ کے حبیب نے ہمیں خوش قسمت کہا، تو اگر آپ اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس مہینے کی بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہو، اس مہینے میں اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا، بے روزگاری کا، غربت کا، تنگ دستی کا، نحوستوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہو تو آج رجب کی 15 تاریخ جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ گھر کا اگر کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے لیے پڑھ لیں، بیٹا ماں باپ کے لیے پڑھ لیں، کوئی بھی یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتا ہے، کسی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ آپ نے 15 رجب جمعرات کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی گنجائش نہ رہے۔ تو اے ناظرین، آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ آج
15 رجب تیسری جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے صرف پہلے اللہ کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 یا 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کوئی نوکری نہیں مل رہی، آپ اچھی نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ کا صفاتی نام، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لا علاج بیمار بھی جسم سے نکل جاتی ہے، آپ کی طرف آنے والے مسائل اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا کریم کو دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھ کر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، جو چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 15 رجب تیسری جمعرات کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیات کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ اگر اس آیات مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آج اس ایک قرآنی آیات کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ قرآنی آیات کتنی بابرکت ہے، یہ قرآنی آیات کتنی طاقتور ہے۔ اس آیات کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ کی رحمت برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات اس آیات کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآنی آیات کو پڑھتے دوران آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآنی آیات کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں، بندشیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی، بے سکونی، کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لی ہے، تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی
کا وہ راز کہا جاتا ہے، جیسے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جس کے رشتوں میں، بندشوں میں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستو آج سورت کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے کہ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورت مبارکہ کو نہیں پڑھنا، اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورت کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ 3 بار سورت کوثر پڑھ لیں تو آخر میں فوری طور پر آپ نے آقا دو جہان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھے۔ آپ نے عمل کے شروع میں جتنا پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی من مانی کریں گے، اپنی تعداد اور طریقے سے وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔